یہ کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، عام ایک فہم یہ آتا ہے. کائنڈلی یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں اس چیز کو کہ ہم جو طریقہ ہے وہ صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہے، نماز محمدی ہے. یہ میں گزارش کرتا ہوں، میں اس پہ گزارش کرتا ہوں. اصل میں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ فراڈ کرتے ہیں. وہ اس طرح کی یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز محمدی پڑھتے ہیں اور آپ نماز حنفی پڑھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ 15ویں صدی کے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں وہ ان کی طرف ریفر کرتے ہیں. آپ دنیا کے کسی غیر مقلد کے پاس چلے جائیں نماز کا طریقہ سیکھنے کے، اس کہیں کہ نماز کا طریقہ مجھے کوئی ریفر کر دے میں، تو وہ آپ کو دے گا وہ مولوی کی لکھی ہوئی کتاب. یہ جی نماز نبوی نام رکھے ہیں نماز نبوی کے نام پہ، اور اپنے موقف کے مطابق وہ روایات جو روایت بالکل اس مسئلے میں بالکل صحیح نہیں ہے اور دوسرا یا متروک ہے یا ضعیف ہے، اس طرح کی روایات لا کے وہ جمع کرتے ہیں. ان کے مولویوں کے فیصلے کرتا ہوا جو چیزیں وہ جمع کرتے ہیں. ہم کب یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی احادیث اور صحابہ کرام کے جو اقوال کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور کی جو احادیث ایک مسئلے پر متعدد احادیث آتی ہیں، مثال کے طور پر اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. جیسے کہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں دو طرح کی احادیث آئی ہیں ایک مسئلے پر. وہ مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے جب حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا تو دو صحابی ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں. ایک صحابی حضرت یزید ابن الاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. تو جو کہہ رہا دونوں صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا تو حضور نے اس وقت احرام کھول دیا تھا، اپنا احرام کھول دیا، یعنی حضور احرام سے باہر تشریف لے آئے تھے. اور دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے اس وقت احرام باندھا ہوا تھا. اب اگر ان دونوں حدیثوں میں سے ایک امام ایک حدیث کے مطابق عمل کرے، دوسرا امام دوسری حدیث کے مطابق عمل کرے، یا امام ابو حنیفہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو ترجیح دے کے حضرت یزید ابن الاسم کی حدیث کو مرجوح قرار دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ وہ رسول اللہ کے عمل کو چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب ایک مسئلے پر ہم تک جو دو حدیثیں پہنچی ہیں، ہم تک جو دو خبریں پہنچی ہیں، ان خبروں میں سے کس کو ترجیح دینی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث اور اخبار میں سے ان خبروں کو ترجیح دی ہے جو عقل اور دلیل کی روشنی میں زیادہ مضبوط تھی. ٹھیک ہے نا؟ اب رفع یدین یا دیگر اس طرح کے جتنے اجتہادی اور فقہی مختلف مسائل ہیں، اس میں جب ائمہ اپنا اجتہاد کر کے اپنا فیصلہ دیتے ہیں تو اس میں وہ احادیث ہی کے مطابق فیصلہ اور اپنا نتیجہ نکالتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نماز کا طریقہ بیان کیا ہے وہ ایک ایک بات پر کتنی احادیث ہوتی ہیں، ان احادیث کو جمع کر کے اس کے مطابق نتیجہ نکالتے ہیں. یہ بالکل ایک افتراء کر کے دجل کر کے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم نماز حنفی اور ہم نماز محمدی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ ان تک روایات کے ذریعے پہنچا تھا، ان روایات کو تطبیق دے کے اس کا فیصلہ